وقار اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے بڑے سے بڑے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو اس نبی کا امتی بنا کسی سفارش کے، بنا کسی فریاد کے بنا کر کے اس دنیا میں بھیج دیا۔ میرے بھائیوں، کون سے نبی جس نبی کی رحیمی کے بارے میں قرآن آگے بڑھ رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب میں نے آپ کو تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیج دیا۔ کہ جب اس نبی کے چہرے کی بات آئے تو قرآن آگے بڑھے، جب اس نبی کی زلفوں کی بات آئے تو قرآن آگے بڑھے، جب چہرے کی بات آئے تو قرآن کہے والضحیٰ، اور جب زلفوں کی بات آئے تو قرآن کہے واللیل اذا سجا۔ میرے بھائیوں، جب اس نبی کے سینے کی بات آئے تو قرآن آگے بڑھے اور کہے الم نشرح لک صدرک۔ جب اس نبی کے ہونٹوں کی بات آئے تو قرآن آگے بڑھے اور کہے کہ ولسانا وشفتین۔ میرے بھائیوں، جب اس نبی کے شہر کی بات آئے تو قرآن آگے بڑھے اور کہے کہ لا اقسم بہذا البلد۔ جب اس نبی کے ذکر کی بات آئے تو قرآن آگے بڑھے اور کہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ علی وقار، جب اس نبی کے اخلاق کی بات آئے تو قرآن آگے بڑھے اور کہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ علی وقار، جب اس نبی کے رسول ہونے کی بات آئے تو قرآن آگے بڑھے اور کہے کہ یا ایھا الرسل۔ جب اس نبی کے نبی ہونے کی بات آئے تو قرآن آگے بڑھ کر کے یہ دعویٰ کرے کہ یا ایھا النبی۔ میرے بھائیوں، جب ان کے آخری نبی ہونے کی بات آئے تو قرآن آگے بڑھے اور کہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے عزیزوں، جب وہ نبی کسی چادر اوڑھے تو قرآن آگے بڑھے اور کہے کہ یا ایھا المدثر۔ وہ نبی جب کوئی کمبل اپنے بدن کے اوپر لے تو قرآن آگے بڑھے اور کہے کہ یا ایھا المزمل۔ جس نبی کے آنے سے پہلے اس کے آنے کی آثار اس دنیا کو بتائے جا رہے ہیں۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے میرے بھائیوں، جب یہ دنیا نہ بنی ہو، اللہ کا عرش نہ ہو، یہ فرش نہ ہو، یہ زمین نہ ہو، یہ آسمان نہ ہو، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کے ہونے کی دلیل ہم کو اور آپ کو دی۔ اللہ نے کیا کہا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی جس وقت زمین و زماں، مکین و مکہ کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی نہیں تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ ہمارے رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو آج اس نبی کا امتی بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، اور انہوں نے بھی اپنے نبی ہونے کا پورا حق ادا کیا۔ انہوں نے بھی اپنے نبی ہونے کا پورا حق ادا کیا۔ میرے بھائیوں، اب باری ہماری ہے کہ ہم اپنا امتی ہونے کا کتنا فرض ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے ہم تک اور آپ تک اسلام کو پہنچانے کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو پہنچانے کے لیے طائف کہ پہاڑوں میں گئے۔ جب وہاں گئے کلمہ لا الہ الا اللہ کو لے کر کے، جب وہاں پر گئے یہ بتلانے کے لیے کہ یہ لوگوں، میں اس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے بارے میں قرآن کہتا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ میرے بھائیوں، جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم طائف میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے لگا دیے، وہ ان کے اوپر پتھروں کی انہوں نے بارش کی۔ فرمایا کہ اتنے زیادہ پتھر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اور پھینکے اور ان کے اوپر گرے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم خون سے لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ میرے بھائیوں، جب صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے،
تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کیا کہا؟ اللہم اہدی قومی یعلمون، کہ میرے مولا تو اس قوم کو ہدایت عطا فرما، اس نبی کا امتی ہونے کا، بننے کا ہم کو اور آپ کو آج موقع ملا۔ اس نبی کے امتی ہم اور آپ بنا کر کے اس دنیا میں بھیجے گئے۔ ہم اور آپ آج اس نبی کے ہر ایک سنت کو پامال کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ سب سے زیادہ نمازیں قضا کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ آج اس نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہر ایک بتلائے ہوئے طریقے کے مخالف اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ علی وقار، یقین کریے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہم تک اور آپ تک ہے نا یہ کلمہ یہ اسلام پہنچانے کے لیے، اور ان کے صحاباؤں نے پتوں کو بھی کھایا تھا، ایک گھاٹی کے اندر رہے، 2.5 سال یا 3 سال تک ایک گھاٹی کے اندر رہے۔ جب کھانے کا انتظام ختم ہو گیا، جب راشن ختم ہو گیا، تو صحابی رسول نے بھی اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی کیا میرے بھائیوں کھائے؟ پتوں کو کھا کر کے گزر کیا، صرف اور صرف اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کس طریقے سے ہم تک اور آپ تک پہنچ جائے، کس طریقے سے ہم اور آپ اللہ والے بن جائیں، کس طریقے سے ہم اور آپ جہنم سے بچ کر کے جنت والے بن جائیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ میرے بھائیوں، اگر میں اس نبی کے احسان گنانے لگوں تو یقین کرو میرے بھائیوں، یقین کرو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احسانات انہوں نے جو ہم پر کیے ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ ہاں میرے بھائیوں، وہ احسانات ختم نہیں ہو سکتے۔ تو میرے عزیزوں، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بتلائے ہوئے طریقے کو اپناؤ، جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا تھا، ان کی زندگی کو اپنے آگے رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طریقے کو اپنے آگے رکھ کر کے پھر اپنا طریقہ اپناؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اپنے آگے لا کر رکھو، پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو اور گزارو۔ کیونکہ میرے عزیزوں، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا فرمایا کہ فی اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتہم اہتدیتہم، کہ جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے صحاباؤں کے طریقے کو اپنا لے، ان کی زندگیوں کو اپنا لے، کیونکہ میرے صحابہ ایسے ہیں جیسے کہ آسمان پر تارے ہیں۔ تو میرے علی وقار، ذرا غور کریے کہ صحاباؤں نے کس طریقے سے اپنی زندگیاں گزاری تھی، کس طریقے سے اپنی زندگیاں گزاری۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ ایک دیہات کے اندر ایک بدو رہا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، ایک دیہات کے اندر ایک بدو رہا کرتا تھا، اور اس کی بیوی پیٹ سے تھی، حاملہ تھی، اور اس کے پاس روپیے نہیں تھے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اور آپ کو تو معلوم ہوگا کہ جب ولادت کا ٹائم ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ روپیوں کی میرے بھائیوں اشد ضرورت پڑتی ہے۔ اور تو اس بدو نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بیوی کو لے کر کے امیر المؤمنین کے پاس جاؤں۔ کس کے پاس جاؤں میرے بھائیوں؟ امیر المؤمنین کے پاس جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں، یہ اس کو آپ اپنے کان کھول کر کے نہیں بلکہ اپنے دلوں کے کانوں کو کھول کر کے سنیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ آپ کی زندگی کو بدل دے، اور میرے بھائیوں ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ کی زندگی کو بدل دے۔ اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگے تو آپ ان تمام باتوں کو آگے بھی پہنچائے۔ تو خیر، میں کیا کہہ رہا تھا کہ اس بدو نے سوچا کہ میں امیر المؤمنین کے پاس چلا جاؤں۔ اس بدو نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیاری کر لو، ہم مدینے کے لیے ہجرت کریں گے، یعنی کہ ہم مدینہ جائیں گے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تب جب وہ دونوں چلے وہاں سے، پھر چلتے یعنی کہ پورا ایک دن سفر کیا اور رات ہو گئی، تو ان لوگوں نے وہیں پر مدینے کی یعنی کہ گیٹ کے پاس، یعنی جہاں سے مدینے
مدینہ شروع ہوتا تھا وہیں سے پہلے وہ لوگ رک گئے، رات ہو گئی، انہوں نے اپنا خیمہ لگایا، وہاں پر رک گئے۔ اور میرے عزیزوں، اللہ اکبر کبیرہ، کون ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ کون سے دوسرے خلیفہ ہیں؟ جب یہ اسلام لے کر کے آئے تو اس سے پہلے جو اذانیں تھیں، جو نمازیں تھیں، اذانیں مٹکے کے اندر دی جا رہی تھی اور نمازیں چھپ کر پڑھی جا رہی تھی، اسلام کی دعوت چھپ کر دی جا رہی تھی۔ لیکن جس وقت حضرت عمر بن خطاب اسلام لے کر کے آئے، جس وقت انہوں نے کہا، اس چیز کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آمنہ کے لال ہی آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں، اس دن سے اذان بھی میرے بھائیوں کھلے عام دی جانے لگی، مکے کے اندر دی جانے لگی، اور نمازیں بھی میرے بھائیوں کھلے عام پڑھی جانے لگی۔ یہ ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں۔ ابھی بدو خیمہ لگا کر کے ٹھہرا ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے رہتے تھے، جب وہ رات کو نکلے، یعنی کہ ان کے اندر ایک دل کے اندر کڑھن تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی میری ریاست کے اندر رہنے والا کوئی بھوکا سو جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی جانور پانی کی وجہ سے بھوکا سو گیا ہو، اس کو پانی نہ ملا ہو، اس کو پیاس لگی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، یہ کون ہے؟ وقت کے خلیفہ ہیں، اور یہ اتنا کیوں خیال کر رہے؟ صرف اور صرف اس بنا پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھوکا سو جائے اور وہ کل قیامت کے دن یہ کہہ دے کہ اے میرے مولا کریم، حضرت عمر وقت کے خلیفہ تھے اور انہوں نے میری کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ علی وقار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب روانہ ہوتے ہیں، یعنی گشت کرتے ہیں رات کے اندھیروں میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بھوکا سو گیا، تو گشت کرتے 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 اس بدو کے پاس آتے ہیں، اس بدو کے پاس آتے ہیں میرے بھائی۔ تو اس بدو سے بات چیت ہوتی تو بدو کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور امیر المؤمنین کے پاس جا رہا ہوں، میری بیوی حاملہ ہے، میرے پاس کچھ یعنی کہ میرے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، روپیے پیسے نہیں ہیں، اور ولادت کے ٹائم اشد ضرورت ہے پیسوں کی، روپیوں کی۔ امیر المؤمنین اس بندے کو اپنے گھر لے کر کے جاتے ہیں، تو بندہ جب یعنی کہ اس کی بیوی کی ڈلیوری کا وقت ہوتا ہے، جب وہ اپنے بچے کو جن رہی ہوتی ہے، تو بدو کہتا ہے، اور امیر المؤمنین کی جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی کہاں پر ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ اس بیوی کے پاس، بدو کی بیوی کے پاس۔ جب یہ چیزیں ہوتی تو بدو کہتا ہے کہ یعنی کہ بدو امیر المؤمنین کے ساتھ میں ایسا برتاؤ کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی غلام ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی غلام ہے، تو وہ اس کو آرڈر دیتا ہے کہ آپ پانی لے کر کے آئیے، آپ فلاں چیز لے کر کے آئیے، آپ فلاں چیز کا انتظام کریے، آپ لائٹ کا انتظام کریے۔ امیر المؤمنین اس کی ہر ایک بات کو مانتے ہیں اور ہر ایک کام کرتے ہیں۔ پھر وہ بدو کہتا ہے کہ اگر میرے بیوی کو کچھ ہوا، یا جو آنے والی جو ہماری نسل ہے اگر اس کو کچھ ہوا، تو میں تمہاری شکایت امیر المؤمنین کے پاس کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون سے امیر المؤمنین؟ حضرت عمر بن خطاب کی بات ہو کر رہا، اور ان کے سامنے کون ہے؟ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ علی وقار۔ پھر اندر سے آواز آتی ہے، امیر المؤمنین کی بیوی آواز دیتی ہے کہ یا امیر المؤمنین، مبارک ہو، مبارک ہو۔ ہائے ہائے میرے بھائیوں، جب وہ بدو یہ آواز سنتا ہے تو بدو حضرت عمر بن خطاب کے پیروں کو چومنے لگتا ہے، ہاتھوں کو چومنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، میں آپ کو پہچان نہیں سکا، میں آپ کو پہچان نہیں سکا، میری ان آنکھوں نے آپ کو پہچاننے میں دھوکہ کھا گئی، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ بدو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سامنے ہاتھ بھی جوڑتا ہے، پیر بھی پکڑتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں اس کے اوپر یعنی کہ اس سے یہ نہیں کہتے کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا، تو میرے بھائیوں یہ تھے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ، جنہوں نے
جس وقت وہ خلیفہ ہے، ان کے وقت کے خلیفہ، اس کے باوجود وہ راستوں میں گشت کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس بنا پر صرف اور صرف اس بنا پر میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، صرف اور صرف اس بنا پر وہ گشت کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ جب یعنی اللہ مجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ اے عمر، میں نے تم کو خلافت عطا کری تھی تو تم نے میرے بندوں کے ساتھ میں کیسا حسن کیا، کیسا ان کے ساتھ میں تم نے سلوک کیا، کیسا برتاؤ کیا، صرف اور صرف اس بنا پر وہ یہ کر رہے تھے۔ میرے عزیز ذرا غور کرو، جب ان کے صحابی ایسے تھے، جب ان کے دوست ایسے تھے تو اللہ اکبر کبیر علی وقار آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ یقیناً بہت ہی بہترین اخلاق ہوں گے، تبھی تو قرآن آگے بڑھ کر کے کہہ رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ محبوب آپ کے اخلاق سب سے بہتر ہیں، آپ کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزوں، میں صرف اور صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو اپنانے والے بن جاؤ، اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارو جس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اور صحاباؤں نے اپنی زندگیوں کو گزارا تھا۔ اور میرے بھائیوں، اگر آپ دین کی بات کسی تک پہنچاتے ہیں اور اگر میری اس ویڈیو سے یعنی کہ اگر آپ کسی کو پہنچاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اگر اس بندے نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو میرے عزیزوں یقین جانو جتنا ثواب اس بندے کو ان باتوں پر عمل کرنے کے بعد ملے گا، اتنا ثواب آپ کو صرف اور صرف ایک شیئر کرنے پر ملے گا۔ تو میرے عزیزوں، جب کوئی دین کی بات ہو تو اس کو لوگوں تک پہنچانے میں ہم اور آپ کنجوسی نہ کریں، کیونکہ میرے عزیزوں یقین جانو اگر ہماری وجہ سے، اگر ہمارے ایک کلک کرنے کی وجہ سے کسی کی زندگی سنور رہی ہے، اگر کسی کی زندگی کے اندر دین داخل ہو رہا ہے، اگر کوئی بندہ اللہ والا بن رہا ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اور آپ دین کی بات اس بندے تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی سیکھے، اور تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں کہ اے میرے مولا کریم، ہم نے لوگوں کو بھی یہ دعوت دی تھی کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ اس کے آخری نبی ہیں، اور ہم نے یہ لوگوں تک اس بات کو پہنچایا تھا کہ آپ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آئیے، آپ اس رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کو اپنا لیجیے جو آمنہ کا لال ہے، عبد المطلب کا لقب جگر ہے، عبداللہ کا نور نظر ہے۔ میرے بھائیوں، تاکہ ہم اللہ سے یہ کہہ سکیں کہ اے میرے مولا، میں نے بھی لوگوں تک یہ بات پہنچائی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی ہیں، میں نے لوگوں تک یہ باتیں پہنچائی تھی۔ تو میرے عزیزوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور آگے شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ ناجیز کو بھی اور آپ کو بھی دین کی تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بند رہے گا۔